بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میٹرک کوڈ 242، شعبہ سیرت اسٹڈیز، کلیہ عربی علوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، یونٹ نمبر 3، ہجرت مدینہ، قبائل سے دوستی، دشمنان اسلام کی سرگرمیاں، صفحہ نمبر 49، فہرست مضامین، صفحہ نمبر 50۔ یونٹ کا تعارف، یونٹ کے مقاصد۔ ہجرت مدینہ، مدینہ، پہلی مسجد، پہلا جمعہ، مدینے میں داخلہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجروں کی تعمیر، اصحاب صفہ، نماز کی تکمیل، قبلہ، بھائی چارہ، خود آزمائی۔ نمبر 1، دشمنان اسلام کی سرگرمیاں، یہودیوں کا قول و قرار، مکہ والوں کی شرارتیں، مسلمانوں کے 3 دشمن، منافقوں سے برتاؤ، مکہ کے کافروں کی روک تھام، خود آزمائی۔ نمبر 2، صفحہ نمبر 51، یونٹ کا تعارف۔ اس یونٹ میں ہجرت مدینہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہجرت کے دوران پیش آنے والے اہم واقعات، پھر مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں صفہ کی درسگاہ، نماز کا قیام، قبلے کی تبدیلی اور مواخات جیسے اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور مدینہ میں مسلمانوں کے اہم دشمنوں اور ان کی سرگرمیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یونٹ کے مقاصد۔ امید ہے اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1، ہجرت مدینہ اور اس ہجرت کے دوران کے اہم واقعات کی تفصیل معلوم کر سکیں۔ نمبر 2، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اور صفہ کی درسگاہ کے متعلق واقعات بیان کر سکیں۔ نمبر 3، نماز کی فرضیت اور قبلے کی تبدیلی کے بارے میں وضاحت کر سکیں۔ نمبر 4، مواخات یعنی بھائی چارہ کے واقعے کا ذکر کر سکیں۔ نمبر 5، مدینہ میں مسلمانوں کے اہم دشمنوں اور ان کا کفار مکہ کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے کی تفصیل بیان کر سکیں۔ نمبر 6، جنگ بدر کے واقعات کی تفصیل معلوم کر سکیں۔ نمبر 7، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی تفصیل جان سکیں۔ صفحہ نمبر 52۔ نمبر 1، ہجرت مدینہ، مدینہ اور انصار۔ یثرب میں مسلمانوں کو امن کی جگہ مل گئی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا دیس چھوڑ کر یثرب بریکٹ میں مدینہ کو چلے جائیں۔ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اب یثرب کو ہجرت کرنی شروع کی۔ آخر میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ کو چھوڑ کر یثرب کو ہجرت کرنی چاہی۔ قریش کے لوگوں کو بھی اس کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ رات کو ہر قبیلے کا ایک آدمی جمع ہو اور سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس سازش کی خبر کر دی۔ مکہ والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو سخت مخالفت تھی، مگر پھر بھی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت پر بڑا بھروسہ تھا، چنانچہ بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیں اور فرمایا کہ آج رات تم میرے بستر پر آرام کرنا اور صبح لوگوں کو ان کی یہ امانت دے کر تم بھی چلے آنا۔ اس حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کیا۔ قریش کے لوگ صبح تک گھر کو گھیرے کھڑے رہے۔ صبح سویرے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہجرت کا مشورہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دونوں اپنے گھروں سے نکل کر مکہ کے پاس ہی سور نام کے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ صبح کو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج شروع کی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ فرمایا، حضرت ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اسی غار میں رہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رات کو آ کر مکہ والوں کے حالات اور مشوروں کی خبر دیا کرتے تھے۔ کچھ رات گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام چپکے سے یہاں بکریاں لے کر آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان کا دودھ پی لیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار سے نکلے۔ ایک رات دن برابر یوں ہی چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک چٹان کے نیچے سائے میں دم لیا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا اور پھر آگے کو بڑھے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 53۔ سراقہ بن جاشم نے جو مکے کا ایک خوبصورت سپاہی تھا، یہ اشتہار سنا تو انعام کے لالچ میں ہتھیار سجا کر گھوڑے پر نکلا اور ٹھیک اس وقت اس چٹان کے پاس پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا اور چاہا کہ گھوڑا دوڑا کر نزدیک پہنچ جائے، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ دوبارہ گھوڑا دوڑایا، اب گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ تب وہ ڈرا اور سمجھا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، امن بخشا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرمائی۔ 1.1 مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب تشریف لے آنے کے بعد یثرب کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر مشہور ہوا اور اس وقت سے اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ مدینہ کے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو چکی تھی اور سب پر انتظار کا عالم تھا۔ بچے تک خوشی اور جوش سے گلی کوچوں میں کہتے پھرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھتوں پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں گیت گاتی تھیں۔ نوجوان ہتھیار سجا سجا کر شہر سے باہر نکل جاتے تھے اور پہروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس پھرے ہی تھے کہ ایک یہودی نے ایک مختصر سا قافلہ آتے دیکھ کر پکارا، اے لوگو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ اس آواز کو سنتے ہی سارا شہر تکبیر کے نعرے سے گونج اٹھا اور مسلمان ہتھیار لگا کر باہر نکل آئے۔ یہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ اور نبوت کا 13واں سال تھا۔ 1.2 پہلی مسجد مدینہ سے 3 میل باہر کچھ اونچائی پر پہلے سے ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے کئی معزز گھرانے رہتے تھے۔ کلثوم ابن حدم ان کے سردار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوئے اور 14 دن ان کے مہمان رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ چکے تھے اور وہ بھی یہیں ٹھہرے تھے۔ یہاں کے قیام کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد ڈالی تھی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ 1.3 پہلا جمعہ 14 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کا رخ کیا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ راستے میں بنی سالم کے محلے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صفحہ نمبر 54۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جمعے کی پہلی نماز تھی۔ نماز سے پہلے خطبہ پڑھا۔ یہ خطبہ ایسا تھا کہ جس نے سنا اثر میں ڈوب گیا۔ 1.4 مدینے میں داخلہ نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے۔ قباء سے شہر مدینہ تک ہر قبیلے کے معزز لوگ 2 رویہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے کے آگے سے گزرتے وہ عرض کرتا کہ اے اللہ کے رسول، یہ گھر، یہ مال، یہ جان حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کرتے اور دعائے خیر دیتے۔ شہر قریب آیا تو مسلمانوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ عورتیں چھتوں پر نکل آئیں اور گانے لگیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، چودھری کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے، وجب الشکر علینا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے،
ما دعا للہ داعی، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں۔ بنو نجار کی لڑکیاں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا، خوشی میں دف بجا بجا کر یہ شعر گاتی تھیں: نحنو جوار من بنی نجار، ہم نجار کے خاندان کی لڑکیاں ہیں۔ یا حفظ محمد من جار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بسیں گے، اے واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بسیں گے۔ جہاں اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہاں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا جو نجار کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان بنانے کا عزت حاصل ہو، اور اس لیے وہ اونٹنی کو اپنے گھر کے پاس روکنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں جا کر یہ ٹھہرے گی۔ وہ جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچی تو بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب کی خوشی کا کیا کہنا، نہال ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں مہمان اتارا اور ہر طرح کی آرام و آسائش کا سامان بہم پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے تک انہی کے گھر رہے۔ انصار عربی لفظ ہے، ناصری کی جمع ہے، اس کے معنی مددگار کے ہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اسلام کی اور مکہ کے پریشان مسلمانوں کی جس طرح خدمت کی اور خاطر مدارت کی، اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں کے نام انصار یعنی مددگار رکھا۔ اس وقت سے وہ انصار کہلانے لگے۔ جو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے ان کو مہاجر یعنی گھر چھوڑنے والا خطاب مل گیا۔ انصار نے مہاجروں کو اپنے اپنے گھروں پر اتارا، ان کو اپنی اپنی جائیداد میں سے حصہ دیا اور اپنے کاروبار میں شریک کیا۔ اب 13 ماہ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے امن و اطمینان کی سانس لی۔ 1.5 مسجد نبوی اور حجروں کی تعمیر۔ مدینہ میں مسلمانوں کو سب سے پہلے اللہ کا گھر یعنی مسجد بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے اسی سے ملی ہوئی نجار کے قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی ایک زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند کیا۔ دونوں یتیموں نے اپنی طرف سے یہ زمین مفت دینی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا۔ ایک انصاری نے قیمت ادا کر دی، زمین برابر کر کے مسجد بننی شروع ہوئی۔ اس مسجد کے بنانے والے معمار اور مزدور کون تھے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ساتھی۔ سب نے مل کر ایک کچی سی دیوار اٹھا کر اوپر کھجور کے تنے اور پتوں کی چھت بنائی۔ یہی پہلی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ مسجد کے قریب ہی اپنے لیے اسی قسم کی چند کوٹریاں بنوائیں جن کو حجرہ کہتے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ یعنی اہل بیت رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور آپ کی بیویاں حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ سے یہاں آ کر اتریں۔ 1.6 اصحاب صفہ۔ صفہ عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا۔ یہ ان مسلمانوں کا ٹھکانہ تھا جن کا اور کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتے تھے اور ان سے گزارا کرتے تھے، اور رات کو ایک استاد سے لکھنا پڑھنا اور دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر یاد رکھتے۔ کہیں کسی داعی یا مبلغ یعنی اسلام پھیلانے اور سکھانے والے کی ضرورت ہوتی تو انہی میں سے بھیجے جاتے۔ 1.7 نماز کی تکمیل۔ مکہ میں چونکہ امن و امان نہ تھا، کھلے بندوں نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے فرض نماز 2 ہی رکعتیں تھیں۔ مدینہ آ کر جب مسلمانوں نے اطمینان کی سانس لی اور مذہب کی آزادی ملی تو ظہر عصر عشاء کی 4 رکعتیں پوری کی گئیں۔ صفحہ نمبر 56۔ مغرب کی 3 رہیں اور صبح میں 2، کیونکہ صبح کے وقت لمبی قرأت یعنی رکعتوں کے بدلے زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرورت اس کی تھی کہ مسلمانوں کے مقررہ وقت پر بلانے کے لیے کوئی نشانی مقرر کی جائے۔ ہندوؤں میں اس کے لیے سنگھ یعنی مندروں میں بجائی جانے والی گھنٹی
عیسائیوں میں گھنٹا اور یہودیوں میں قرنا آواز پیدا کرنے کے لیے سینگ کا بغل کا رواج تھا۔ اسلام میں کھیل تماشے کی ان بے معنی آوازوں کے بجائے انسان کی فطری آواز کو پسند کیا گیا کہ کوئی کھڑا ہو اور کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پکارے اور سارے مسلمان اس آواز کو سن کر جوق در جوق مسجد کا رخ کریں۔ جمعے کی نماز بھی مکہ میں نہیں ہو سکتی تھی، مدینے میں آ کر اس فرض کے ادا کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امام تھے اور پہلے سے ہی مدینہ بھیجے گئے تھے، مدینہ آ کر جمعے کی نماز ادا کی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور قباء میں چند روز ٹھہر کر مدینہ جانے لگے تو جمعے کا دن پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خطبہ دیا اور مسلمانوں کو جمعے کی نماز پڑھائی۔ 1.8 قبلہ۔ نماز میں سب کو کسی ایک سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے اور اسی سمت کو قبلہ کہتے ہیں۔ یہود بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنوائی ہوئی مسجد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے پڑ جاتا تھا۔ مدینے آئے تو صورتحال بدل گئی۔ مدینے کے ایک طرف کعبہ تھا تو دوسری طرف بیت المقدس، اس لیے ان دو میں سے ایک ہی کو قبلہ بنایا جا سکتا تھا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد کی مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر 16 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ حضرت ابراہیم کی مسجد یعنی کعبہ کی طرف منہ کرو، کیونکہ وہی اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس وقت سے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ 1.9 بھائی چارہ۔ مسلمان یوں بھی ہر گھرانے سے ایک اور دو کر کے مسلمان ہوئے تھے اور پھر ان کو اپنا گھر بار اور مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر پردیس میں جانا پڑا۔ مدینہ آئے تو یہ مسلمان بالکل پریشان اور تباہ حال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک بے گھر مسلمان کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ صفحہ نمبر 57۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک بے گھر مسلمان کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ پھر یہ ایسے بھائی بنے جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوئے۔ ہر ایک نے اپنے بھائی کو اپنے گھر یا اپنی زمین میں جگہ دی، اپنے مال و دولت میں سے حصہ دیا، اپنے کھیت بانٹ دیے، اپنے کاروبار اور لین دین میں بھی شریک کیا۔ خود آزمائی نمبر 1.10 سوال۔ مندرجہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کا ارادہ فرمایا تو کفار مکہ نے آپ کے خلاف کیا سازش تیار کی؟ جواب، کفار مکہ نے آپس میں یہ طے کیا کہ رات کو ہر قبیلے کا ایک آدمی جمع ہو اور سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں قتل کر دیں۔ سوال نمبر 2، ہجرت مدینہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر کیوں سلایا تھا؟ سوال نمبر 2، ہجرت مدینہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر کیوں سلایا تھا؟ اور اس کا جواب ہے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیں۔ سوال نمبر 3، ہجرت مدینہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پہاڑ کے غار میں چھپے تھے؟ اور اس کا جواب ہے سور نام کے پہاڑ کے غار میں۔ سوال نمبر 4 ہے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے کتنا انعام رکھا تھا؟ اور اس کا جواب ہے 100 اونٹ۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ہجرت مدینہ کے دوران جو شخص نکلا اس کا نام کیا تھا؟ اور اس کا جواب ہے سراقہ بن جعشم۔ سوال نمبر 6، ہجرت مدینہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کتنے روز قیام فرمایا؟ اور اس کا جواب ہے 14 دن۔ سوال نمبر 7، پہلی نماز جمعہ کہاں ادا کی گئی؟ جواب ہے قبیلہ بنی سالم کے محلے میں۔ سوال نمبر 8،
سوال نمبر 8، انصار کے کیا معنی ہیں؟ اور اس کا جواب ہے مددگار۔ سوال نمبر 9، پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے میں معمار اور مزدور لوگ کون تھے؟ اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مددگار ساتھی۔ سوال نمبر 10، صفہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے چبوترا۔ سوال نمبر 11، خانہ کعبہ سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے؟ اور اس کا جواب ہے بیت المقدس کی طرف۔ سوال نمبر 12، مدینہ میں کتنے عرصے کے بعد قبلے کا رخ تبدیل کیا گیا تھا؟ اور اس کا جواب ہے 16 ماہ بعد۔ سوال نمبر 2، دشمنان اسلام کی سرگرمیاں۔ 2.1 یہودیوں کا قول و قرار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج لڑ کر تھک چکے تھے اور چاہا تھا کہ اپنے میں سے ایک رئیس کو، جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اپنا بادشاہ بنا لیں۔ مدینہ میں ایک دوسرا گروہ یہودیوں کا آباد تھا۔ یہ حجاز کے تاجر تھے اور یہاں سے لے کر شام تک کی سرحد تک ان کی تجارتی کوٹھیاں اور چھوٹے چھوٹے قلعے بنے ہوئے تھے اور اپنے روپیے کی زور سے مدینہ کے حاکم بنے بیٹھے تھے۔ اپنی مصلحت کے لحاظ سے وہ کبھی اوس کا ساتھ دیتے تھے اور کبھی خزرج کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو شروع میں انہوں نے شاید یہ سمجھ کر کہ ایک ایسا مذہب لے کر آئے ہیں جو ہمارے مذہب کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کی بیٹ بنانی اور بدامنی کی حالت کو دیکھ کر یہ مناسب سمجھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایسا سمجھوتا ہو جائے کہ دونوں فریق اس میں آزادی سے رہ سکیں، ہر ایک کا مذہبی حق محفوظ ہو اور شہر کے سارے رہنے والے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی، باہر سے حملہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کر کے اس قسم کے معاہدے پر ان کو رضامند کر لیا اور انہوں نے اس کا پکا وعدہ کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو نظر آیا کہ اسلام کی طاقت شہر میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا پہلا زور ٹوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دل میں جلنے لگے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو خیال تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہ آتے تو مدینہ کی بادشاہی اسی کو ملتی۔ اس لیے اگرچہ وہ اور اس کے ساتھ ہی منہ پر مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے تھے، مگر دل میں مسلمانوں کے مخالف اور یہودیوں کے ساتھی تھے۔ انہی کو منافق کہتے ہیں۔ 2.2 مکہ والوں کی شرارتیں۔ جو مسلمان مکہ چھوڑ کر چلے آئے تھے، مکہ والوں نے ان کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ خانہ کعبہ میں آنا اور حج کرنا ان کے لیے بند کر دیا۔ کوئی جاتا تو چھپ کر اور سر کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا، اور غریب مسلمان یا چھوٹے بچے یا عورتیں مدینہ نہیں آ سکی تھیں، ان پر پہرا بٹھا دیا گیا کہ وہ جانے نہ پائیں۔ صفحہ نمبر 59۔ اتنے ہی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھ کر کہ مسلمان ان کی گرفت سے آزاد ہو کر مدینہ میں زور پکڑ رہے ہیں، انہوں نے یہودیوں اور مدینہ کے منافقوں سے سلام و پیام شروع کر دیا اور ان کو کہلا بھیجا کہ تم نے ہمارے مجرموں کو اپنے گھروں میں رکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو نکال دو ورنہ ہم تمہارے شہر پر حملہ کریں گے۔ 2.3 مسلمانوں کے 3 دشمن۔ مکہ میں مسلمانوں کا ایک ہی دشمن تھا، یعنی مکہ کے کافر۔ مدینے آ کر ان کے 3 دشمن ہو گئے، 1 مکہ کے کافر، 2 مدینے کے منافق، 3 حجاز کے یہود۔ مکہ کے کافر تلوار سے فیصلہ چاہتے تھے، مدینے کے منافق اپنی چالوں اور سازشوں سے نقصان پہنچاتے رہتے تھے، اور حجاز کے یہود جو عرب کے سرمایہ والے تھے، پورے حجاز میں اپنی دولت اور سرمایہ کے زور سے ادھم مچائے ہوئے تھے۔ عرب کی ساری دولت ان کے قبضے میں تھی۔ عرب مزدوروں کی کاشت اور کھیتی کی پیداوار کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ ملک کا سارا بیوپار اور کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھا، اور وہ اپنے سود در سود اور دوسرے مہاجنی بینکار ہتھ کنڈوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ملک کی بھلائی کی کوشش کی مخالفت میں لگے رہتے تھے۔
اسلام کو ان تینوں طاقتوں یعنی مدینہ کے منافقین، مکہ کے کافروں اور حجاز کے یہودوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہٹانے کے لیے الگ الگ تدبیر کرنی پڑی۔ 2.4 منافقوں سے برتاؤ۔ منافق چونکہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان کی اعلانیہ مخالفت نہیں کی گئی اور نہ سزا دے کر ان کو اور زیادہ دشمن بنایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا، ان کے قصوروں پر پردہ ڈالتے اور معاف کر دیتے تھے اور پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے نیک برتاؤ اور شریفانہ سلوک سے وہ آخر کار متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ ایک آدھ دفعہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت ہو تو بعض منافقوں کی گردنیں اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، کیا تم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دینا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو آپ مروا دیتے ہیں؟ فرمایا جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کا شمار مسلمانوں میں ہے اور اس کے اندر کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیک دل مسلمان بیٹے کی درخواست پر صفحہ نمبر 60 اپنے بدن کا مبارک کرتا اس کو پہنایا۔ یہیں تک نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کے کہنے سننے کو بھی نہیں مانا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث کے محلے سے گدھے پر سوار گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ مسلمان، کچھ یہود اور کچھ منافق بیٹھے تھے، جن میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ گدھے کے چلنے سے کچھ گرد اڑی تو عبداللہ بن ابی نے حقارت سے کہا، گرد نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا اور مجمع کو سلام کیا اور ان کو اللہ کے کچھ احکام سنائے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے پھر کہا، اے صاحب، مجھے یہ پسند نہیں۔ اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو سنایا نہ کرو، جو تمہارے پاس جائے اسی کو سنایا کرو۔ مسلمانوں کو اس کے برتاؤ سے بڑا غصہ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن پھر بھی چونکہ منافقین گھر کے بھیدی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے چوکن نہ رہنے کی تاکید کی گئی، ان سے راز کی بات چھپائی گئی اور مسلمانوں کو ان پر بھروسہ کرنے سے باز رکھا گیا اور ان کو دوستی سے روکا گیا۔ یہ گروہ اسلام کے غلبے کے بعد خود بخود ختم ہو گیا۔ 2.5 مکہ کے کافروں کی روک تھام۔ مکہ کے کافر لڑنے کے ماہر تھے، اس لیے ان کی روک تھام کے لیے دوڑ دھوپ کی ضرورت ہوئی۔ مکہ والوں نے کمزور مسلمانوں کو مدینہ آنے سے روک کر گویا ان کو قید میں لے لیا تھا۔ باہر سے مسلمانوں کو مکہ آنے نہیں دیتے تھے۔ حد یہ ہے کہ کعبہ کا طواف اور حج جو سارے عرب کے لیے کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے وہ بھی بند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ان کے اس برتاؤ کے بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے تاجروں کو جو شام آتے جاتے تھے 2-2 4-4 کبھی کبھی 10-12 مسلمانوں کو بھیج کر ڈرانے لگے تاکہ وہ اپنی تجارت کی خاطر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور مسلمانوں پر سے پابندیاں اٹھا لیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور برابر اپنی ضد پر قائم رہے اور مسلمان بھی ان کی تجارت کے راستے کو روکنے کے لیے اڑے رہے۔ مدینہ منورہ شام اور حجاز کے بیچ میں پڑتا تھا، اس لیے مکہ والے اپنا راستہ بدل بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینہ کے آس پاس میں جو عرب قبیلے ایسے تھے جن کے بگڑ جانے یا مکہ والوں کے ساتھ دینے سے مدینہ کا امن خاک میں مل جاتا، ان کے پاس جا جا کر ان سے صلح کے معاہدے کرنے لگے۔ اس طرح پہلے جہنیہ کے قبیلے سے، پھر بنو زمرہ کے قبیلے سے صلح اور دوستی کے معاہدے ہوئے۔ صفحہ نمبر 61 مکہ کے کافر یہ دیکھ کر اور جلنے لگے اور سمجھے کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زور اور بڑھے گا، جس کا توڑ ضروری ہے۔ چنانچہ مکہ کے ایک رئیس قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر چلا گیا۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اس واقعے کے تیسرے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجروں کو لے کر بنی مدلج کے قبیلے میں پہنچے اور اس سے بھی دوستی کا معاہدہ کیا۔ کچھ دنوں بعد یہ ہوا کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلہ کی وادی میں بھیجا اور ان کو ایک خط دے کر فرمایا کہ اس کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ 2 دن کے بعد خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، نخلہ میں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگاؤ اور خبر دو۔ اتفاق ہے کہ مکے کے کچھ لوگ جو شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے سامنے سے گزرے۔ مسلمانوں کے اس دستے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص
عمر بن حضرمی مارا گیا، 2 پکڑ لیے گئے اور قافلہ لوٹ لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو ناراضگی ظاہر کی، فرمایا کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم نے لڑائی کی آگ لگا دی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قاعدے مطابق اس دستے نے جو مال لوٹا تھا وہ واپس کر دیا۔ مکے کا جو آدمی مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا، اور جو 2 آدمی پکڑے گئے تھے وہ بھی قریش کے ایک دوسرے سردار کے پوتے تھے۔ اس واقعے نے مکہ والوں میں بدلہ لینے کا نیا جوش پیدا کر دیا۔ 2.6 خود آزمائی نمبر 2 سوال، مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل اہل مدینہ کس آدمی کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے؟ اور اس کا جواب ہے عبداللہ بن ابی ابی سلول کو۔ سوال نمبر 2، مدینہ میں مسلمانوں کے 3 بڑے دشمن کون تھے؟ اور اس کا جواب ہے مکہ کے کافر، مدینہ کے منافق اور حجاز کے یہود۔ سوال نمبر 3، منافقین کے سردار کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب ہے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ سوال نمبر 4، مدینہ آنے کے بعد پہلے پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے قبیلوں سے صلح کے معاہدات کیے؟ اور اس کا جواب ہے قبیلہ جہنیہ اور قبیلہ بنو زمرہ۔ سوال نمبر 5، مکہ کے کس رئیس نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا تھا؟ اور اس کا جواب ہے کرز بن جابر فہری نے۔